محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن حکیم میں بہت وسیع پیمانے پر سابقہ قوموں کا ذکر کیا ہے۔ سابقہ قومیں ان میں خصوصی طور پر بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم جن پر تیرا غضب ہوا ان کا راستہ نہ دکھانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے مراد یہودی ہیں، ولا الضالین اور گمراہوں کا راہ بھی نہ دکھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے مراد عیسائی ہیں، ان کا راستہ نہ دکھانا اور سیدھا راستہ ان کا راستہ دکھانا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو یہ سابقہ انبیاء کرام اور ان امتوں کا تذکرہ، اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے راستے پر ہم چلیں، جو نافرمانیاں انہوں نے کی وہ ہم نہ کریں، ان کی مشابہت نہ کریں۔ دوسرا فائدہ ان قصوں کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ اے نبی علیہ السلام، اگر آپ کی امت کوئی آپ کو پریشان کرتی ہے، مکے والے پریشان کرتے ہیں، تو سابقہ انبیاء کو بھی ان کی امتوں نے پریشان کیا تھا، اس لیے تسلی رکھیں، آخر کار مدد آپ کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو غالب فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے، آگے دریا سمندر آ گیا، پیچھے فرعون کی فوج تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اپنے ڈنڈے کو سمندر پر مارے، انہوں نے مارا، فانبجست منہ، جب ڈنڈے کو مارا تو اللہ تعالیٰ نے 12 رستے نکال دیے اور ان راستوں کی مٹی کو بھی خشک کر دیا، اور پانی نہیں ہوا، پانی برف نہیں بنا، پانی تھا، مگر اللہ کے حکم کے بغیر اس کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے نکل گئے، فرعون نے دیکھا، اس کے ساتھیوں نے، اس کی فوج نے، تو بڑے مزے کی بات ہے، راستے بنے ہوئے ہیں، چلو ہم بھی نکلتے ہیں۔ جب بیچ سمندر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ڈنڈا دوبارہ مارے، پانی پر ڈنڈا مارا تو پانی آپس میں مل گیا، فرعون اور اس کی ساری قوم، اس کی فوج غرق ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی، ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائی۔ وہاں سے نکلے، آگے بڑھے، مصر سے نکلو تو صحرائے سینا آتا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا بور سینا، یہ سینا نہیں ہوتا، صحرا ہوتا ہے۔ اور شجرۃ تخرج من طور سینا، یہ سینا میدان کا نام ہے۔ وہاں پہنچے، چٹیل میدان، جنگل، بیابان، صحرا، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی، آسمان سے کھانا نازل ہوا جس کو من کہتے ہیں۔ من، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کھمبی آپ کھاتے ہیں، کھمبی، یہ بھی من کی ایک قسم ہے، اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اور
اس کے علاوہ ایک بوند ٹائپ چیز تھی میٹھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نازل کرتا، جیسے برف نازل ہوتی ہے درختوں پر، تو یہ بڑے آسانی سے کھا لیتے تھے۔ اور سلوا، یہ پرندے تھے، چڑیوں سے تھوڑے بڑے چڑے تھے، وہ بنے بنائے ان کو ملتے تھے۔ اب گوشت، پرندوں گوشت کھانے کے لیے اوپر سے سویٹ ڈش من کی، پھر کہنے لگے جی پیاز بھی لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اضرب بعصاک الحجر، اپنے ڈنڈے کو پتھر پر مارا تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ 12 قبیلے تھے، اللہ تعالیٰ ایک چشمہ نکال دیتا تو سارے پی سکتے تھے، لیکن لگتا ہے ان کی عادت کا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، یہ لڑیں گے، یہ میرا چشمہ، یہ تیرا چشمہ۔ اللہ نے 12 چشمے نکال دیے، یہ آپس میں ان کا اختلاف نہ ہو۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا، انہوں نے آ کر بتایا جی میں طور پر گیا تھا اور وہاں اللہ نے مجھے تورات دی ہے۔ ارے اللہ نے ایسے باتیں کی ہیں، تو کہ جی ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا، ہمیں لے کر جاؤ، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تورات اتر رہی ہے اور اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، تو مانیں گے نا؟ اور چلو میرے ساتھ چلو، ساتھ چلو، لے کر جانے لگے، پیچھے رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیزی سے آگے نکل گئے، ہارون علیہ السلام قوم کے ساتھ آنا، وہ پیچھے رہ گئے۔ پیچھے سے جناب بچنے کی پوجا شروع کر، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا بچنے کی پوجا شروع ہے، بڑے ناراض ہوئے، پریشان ہوئے، حتیٰ کہ تورات کی تختیاں پھینک دیں، اپنے پہ بھی ناراض ہوئے، یہ کیا تم نے اللہ کا شریک بنا لیا، اس کو بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے، چلو اپنے آپ کو قتل کرو، فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، اپنے آپ کو قتل کرو یا ایک دوسرے کو قتل کرو تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ انہوں نے ایسا کیا، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ پھر کہنے لگے روزانہ پکے پکائے کھانے کھاتے کھاتے اکتا گئے ہیں، لن نصبر علی طعام واحد، ہم مصر میں ہوئے تھے، نیل کا پانی تھا، کھیتی باڑی کرتے تھے، مزے سے طرح طرح کی ککڑیاں نکلتی تھیں، یہ کیا بات ہے، روزانہ گوشت، روزانہ گوشت، روزانہ من، روزانہ سلوا، ہم تو اکتا گئے ہیں۔ جب قوم کافی مدت غلامی میں گزار چکی ہو تو ان کی سوچی غلام ہو جائے۔ شاہانہ ہر چیز بنی بنائی ملتی ہے، بادشاہ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، غلامانہ ہر کام خود کرنا پڑتا ہے۔ ایسے سے فرعونیوں کے، قبطیوں کے کھیت ان پہ کام کر رہے ہیں، ہر اللہ نے ان کو آزادی دے دی، اب یہ بن گئے، کہتے جناب منصبے پہ ہمارا گزارا نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تم گوشت کھا کے مضبوط ہو جاؤ، تم جہاد کے طریقے ہو، ایک قوم کو اللہ نے تباہ کیا، اگلی قوموں سے مقابلہ کرو، اللہ تعالیٰ کے کو اس علاقے پر غالب کرو۔ جب اللہ نے تمہارے کچن کا ذمہ اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے فکر کر دیا ہے کھانے پکانے سے، تو یکسو ہو کر اپنے رب عبادت کرو۔ یہ قوموں کی غلطیاں بہت دور تک بھگتنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب سلوا بنا بنایا گوشت آتا تو جتنا ہر روز آتا ہے، روزانہ تازہ تازہ تمہیں ملتا ہے، بعد میں چھپانا شروع کر دیا۔ اتنی بے اعتباری اللہ تعالیٰ پر، چھپا کے رکھا تو اللہ نے اس کو خراب کرنا شروع کر دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ اللہ پہ توکل کرتے اور جتنا ملتا روزانہ کا روزانہ تازہ و تازہ کھا لیا کرتے تو گوشت خراب نہ ہوتا. ہمیں بھوکنا پڑ رہا، ہمارا گوشت بڑا بڑا خراب ہو جاتا ہے. اور کچھ عیسیٰ کی عادت ہماری بھی ہے، فریجیں رکھی ہوئی ہیں، ہر چیز میں ڈمپ کر دیتے ہیں. یہ بیماریوں کی بنیاد. تازہ پکاؤ، تازہ کھاؤ. جتنا بھی ٹن پیک کھانا آتا ہے، جتنے بھی بوتل بند ڈبے میں بند جوس آتے ہیں، ان سب کو محفوظ کرنے کے لیے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں. اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھ دی جاتی ہے کہ اتنے سال کے فلاں مہینے میں خراب ہوگا. خراب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہضم ہونا چاہیے گا. جب اس پہ لکھا ہے کہ 1 سال بعد ہضم ہونا شروع ہوگا، اب تیرے پیٹ میں جا کر کیا کرے گا؟ اس پہ ایسی چیزیں ڈالی گئی ہیں کہ ہضم نہ ہو. اس میں 97% ادھر ادھر کی چیزیں ہیں، 3% وہ ہے جس کا جوس نام لکھا ہوا ہے. تقریباً 3% ہوتا ہے، اور اصل میں وہ بھی نہیں ہوتا، سب کیمیکل ہی ہوتے ہیں. یہ صحت کی بربادی. کسی چیز سے بھی محفوظ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے لیے کھانے کے قابل نہیں ہے. کھانے کے قابل ہوئی ہے جو تازہ بتازہ، سبزی ہو یا گوشت، دودھ ہو یا کچھ اور ہو، تازہ نکالو کھا لو. یہ ہے سب سے بہترین چیز. حتیٰ کہ ابال کر پھر بھی کوئی 1 دن کے لیے محفوظ دودھ کو کر لیا جاتا ہے. یہ طریقہ بھی عہد نبوت میں نہیں تھا. تازہ دودھ نکالتے کچا پی جاتے. سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ جھنجٹ کم از کم اس میں ہے، لیکن جتنا قدر آپ کو مصروف کرتے چلے جاؤ گے اپنے اس اصل مقصد سے دور ہوتے چلے جاؤ گے جس کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ہمارے بچپن میں آپ کو یاد ہوگا روزانہ سالن نہیں بنتا تھا. کبھی چٹنی کے ساتھ روٹی کھا لو، کبھی اچار کھا لو، کبھی شکر میں گھی ڈال کر کھا لو. کتنا وقت لگتا ہے؟ نہ بنانے پر وقت لگتا ہے، نہ کھانے پر وقت لگتا ہے. لیکن اب نت نئے نخرے اور کئی ڈشیں، اور ہوٹلوں والوں نے بھی فریج میں رکھے ہوتے ہیں، نکال کر گرم کر کے دیتے چلے جاتے ہیں. اوون ہے تو وہ اور مصیبت ہے، بیماریوں کا گھر ہے. تو بنی اسرائیل نے شروع کیا تھا، محفوظ کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو خراب کرنا شروع کر دیا. پھر کہتے ہیں جناب ہمارا دل اکتا گیا، ہمیں تو چاہیے لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. گندم اور روٹی پکائیں اور دال لا کر اس کے ساتھ کھائیں. پیاز ہونا چاہیے، ککڑیاں سبزیاں ہونی چاہیے. غلام قوم، غلام ذہنیت. جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر چیز سے بے فکر کیا ہے تو فرمایا وما خلقت الجن والانس یعبدون، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وقت اس کو دو. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. جو اللہ نے ایک چیز دی تھی اس کو چھوڑ کر نکمی چیز دینا چاہتے ہو. آپ کا کیا خیال ہے؟ بنے بنائے پرندے سے مقابلہ کوئی چیز کر سکتی ہے؟ یہی حال حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تھا. اللہ تعالیٰ نے اونٹنی پیدا کی، خود کہتے تھے ہمارے لیے اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھاؤ. نکال دیتا تھا. اتنا دودھ دیتی تھی کہ کبھی ختم نہیں ہوتا تھا، جتنا چاہو پیو. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اس کنویں سے ساری قوم پانی بھرے گی اور ایک دن صرف اونٹنی پانی پیے گی. اور اس کو منع نہیں کرنا، جس کا چارہ جہاں سے چاہے کھائے. اور ایک دن تم پانی نکالو گے، ایک دن صرف یہ پیے گی. اور دودھ جتنا چاہو پیو، کبھی ختم نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ ان سے اللہ پانی لے کر ان کو دودھ دے رہا تھا. ایک دن پانی نہیں ملے نا تو پانی لے کر ان سے ان کو دودھ مل رہا.
دودھ روزانہ لو جتنا چاہو، لیکن ایک دن تم پانی اس کنویں سے نہیں لو گے۔ آپ کا اپنا جانور ہو، وہ بھی دودھ دیتا ہے، وہ بھی پانی پیتا ہے، وہ چارہ کھاتا ہے، آپ کو دانا کاٹ کر لانا پڑتا ہے، بنانا اس کو اگانا پڑتا ہے۔ تو یہ کتنے مزے کی بات تھی کہ جہاں سے چاہے وہ کھائے، منع نہیں کرو، اور پانی پیے گی اور تمہیں دودھ جتنا چاہو ملے گا۔ ہمارے جانور دودھ چھوڑ دیتے ہیں، دینا بند دیتے ہیں، جب چاہو نہیں دیتے، جتنا چاہو نہیں دیتے۔ وہ اللہ فرماتے ہیں جتنا چاہو جب چاہو پیو، بس ایک دن کا پانی کو دے دو، اور کھانا جہاں سے چاہے کھائے، اس کو منع نہیں کرو۔ ان ظالم نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، اللہ تعالیٰ نے ایسی چیخ بھیجی کہ اس چیخ پر ساری قوم مری ہوئی پڑی۔ پانی دے کر لے کر اللہ دودھ دے رہا تھا، نہ شکری کی اور نہ قدری کی اللہ تعالیٰ کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ان کو گوشت بھنا ہوا دیا، من سروا دیا، چشمے کا پانی دیا۔ سبحان اللہ، اس پہ ہمیں صبر نہیں آتا۔ ہمیں یہ دو وہ دو، ہمیں ککڑی چاہیے، گندم ملنی چاہیے، مسر ملنی چاہیے، دال ملنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من اللہ۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ان پر ذلت اور مسکینی فرض کر گئی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گئے، اللہ کا غضب لے کر واپس، دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی باڑی کا اعلیٰ حال وغیرہ دیکھا تو فرمایا یہ آلہ جس گھر میں جس قوم میں آ جاتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا اذا اخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع، جب تم بیلوں کی دم پکڑو گے، کھیتی باڑی پر خوش ہو جاؤ گے، وتبايعتم بالعينة، سودی کام کرو گے، وترک جہاد، جہاد چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تم پہ ذلت مسلط کر دے گا، لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم، وہ ذلت کا لباس تم سے دور نہیں ہوگا جب تک تم اپنے اصلی دین کی طرف واپس نہیں آئے گا۔ جہاد کو دین کا، نمازیں تو پڑھ ہی رہے تو رکھ رہے، مگر جہاد کو چھوڑ کر کھیتی باڑی کی۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھو، صحابہ کرام بھی کھیتی باڑی کرتے تھے لیکن جہاد کو چھوڑ کر نہیں کرتے۔ تبوک کا مارکہ ہے، کھیتیاں پک چکی ہیں، 2 ہفتے مزید انتظار کر لیا جائے، فصل آ جائے گی، اور دشمن بھی سر پر نہیں آیا، بس خبریں آ رہی ہیں کہ عیسائی اپنے گھوڑ کو کھریاں لگا رہے ہیں لوہے کی، ان کا پروگرام مدینے پر حملہ کرنے کا ہے، ابھی وہ وہاں سے چلے نہیں، خالی خبریں ہیں، اور ادھر سے 2 ہفتے میں سبزیاں، پھل، گندم، کھجوریں جو پک چکی ہیں، وہ گرمی کے دن ہے، وہ گھر آ جائیں گی، ہم مزید انتظار کر لیں تھوڑا سا، ساری چیزیں گھر میں بے فکر ہو جائیں گے، گھر والوں کو کوئی پریشانی نہیں، گھر کی فکر ختم ہو جائے گی کہ ہم سب کچھ دے کر آ گئے ہیں، اور 6 مہینے جس فصل پر محنت کی ہے وہ ہمیں مل جائے گی، اس کے چلے جائیں گے۔ فرمایا نہیں، پہلے آپ توریہ کرتے تھے، جانا ادھر کو، بتانا مثلا اسی راستے پر
सरगोदा ऐसी कोई मियाँ वाली है तो जहां मियाँ वाली बोले सरगोदे की तरफ जाना है, असल नाम नहीं बताते थे। इस मौका पर आपने फरमाया सुनो सुनो तबूक में जाना है, वाज़ह कर दिया ताकि अपनी अच्छी तरह तैयारी हो, शदीद गर्मी में जाना है और न खाने के लिए खाना है न पहनने के कपड़े हैं। जिहाद के फंड का ऐलान किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उस्मान ने 70 ऊंट दिए, गले के लदे लगाए, फिर दिए किलों के हिसाब से सोना और चांदी दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उस्मान आज के बाद तू कोई और नेकी ना भी करे तो अल्लाह ने तेरी जन्नत वाली कर। खेती बाड़ी छोड़कर जिहाद किया और दुश्मन आया नहीं था, वहां जाकर बैठे रहे, दुश्मन के दिल में जाकर बैठे रहे, 19 दिन जाकर बैठे रहे। घर आए हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के मुकाबले के लिए दुश्मन को आने की हिम्मत नहीं हुई। इधर उधर कबीले आते रहे, सुलह करते रहे, कोई जिजिया देता रहा, कोई मुसलमान होता रहा। 19 दिन के बाद आप वहां से वापस तशरीफ ले आए। क्या साबित हुआ? जाना है तो जाना है, खेती बाड़ी करो जितनी करनी है, कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन जब जिहाद का वक्त आ जाए तो खेती बाड़ी को आड़े नहीं आने देना, ये रुकावट न बने। फरमाया जो नस्ली तहत ज़िल्ल रुमही, अल्लाह ने मेरा रिज्क मेरे नेज़े के नीचे रखा है। वजुइल ज़िल्लतु वस्सगारु अला मन खालफ अमरी, और जो मेरे हुक्म की नाफरमानी करेगा अल्लाह उसको दलील करेगा। कहने लगे हमें खेती बाड़ी चाहिए, हम अपने आप शुरू करना चाहते हैं। कहा ठीक है फिर शहर में उतर जाओ, वहां जाकर खेती बाड़ी करो और कमा कर खाओ। खेती बाड़ी शुरू हो गई जनाब। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको लेकर आगे बढ़े, फलस्तीन जाना था। हज़रत मूसा की कौम ये याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का है। बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक के बेटे हैं, वो हजरत इब्राहिम के बेटे हैं, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वतन तीन था। हमने अपना वतन वापस लेना है, चलो चलते हैं। कौम को लेकर चले गए, हमने अपना वतन वापस लेना है। उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम। यहां लोग कहते हैं कि ये तो फिर की जंग हो गई। भाई इंसान जमीन पर आबाद होते हैं ना, और मुसलमानों का इलाका जो मुसलमानों का किया हो। सहाबा इकराम खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार के लड़ते रहे, खला में लड़ते थे, जमीन पे लड़ते थे, तो वतन की जंग हुई ना, जमीन की जंग हुई। अजीब शुबा पैदा करते, जमीन पर ही जंग की, जमीन ही को फतह किया, ऊपर अल्लाह ताला का कलिमा बुलंद किया, और जहां जहां इस्लाम पहुंचा, जिस जिस इलाके में इस्लाम गालिब हुआ, उस पर जब काफिरों ने कर लिया हो तो उस इलाके के लोगों पर लाजिम हो जाता है कि मुसलमानों के उस इलाके को वागुजार करवाएं, छुड़वाएं, आजाद करवाएं। और जब तक वो नहीं कर पाते उनके साथ वाले लोगों पर भी वाजिब हो जाता है, वो भी नहीं कर पाते तो उनके साथ वाले लोगों पर वाजिब हो जाता है। जब तक अंदलुस, हिस्पानिया, स्पेन, जिस पर मुसलमानों की सैकड़ों साल हुकूमत रही, जब तक वो आजाद नहीं हो जाता, हिंदुस्तान जिस पर 9 सदियां मुसलमानों की रही, जब तक आजाद नहीं हो जाता, तुर्कस्तान जिस पर सदियों मुसलमानों की हुकूमत रही, आजाद नहीं हो जाता, जिबूती, मनीला, फिलिपाइन में, चेचनिया, दागिस्तान, फलस्तीन, जहां जहां मुसलमानों की हुकूमत थी, वो जब तक आजाद नहीं हो जाते, उम्मत इस्लामिया पर यह बात वाजिब है कि उसको आजाद करवाए। ये जमीन की जंग नहीं है,
ادارہ کا فریضہ ہے۔ تو فرمایا چلو میرے ساتھیوں فلسطین واپس لینا ہے۔ کہنے لگے ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا مَا دَامُوا فِيهَا، اس میں تو بڑے بڑے جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جب تک وہ اندر ہیں ہم اندر نہیں جا سکتے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ آپ جو آپ کا رب جائے جا کر کے لڑائی کرو، اور جب سارا علاقہ کلیئر کروا لو تو ہمیں بتا دینا، ہم بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ظالموں فرعون سے نجات دی، تم بھوکے تھے تمہیں من سلوہ کھلایا، تمہیں تھے تمہارے لیے پتھروں سے چشمے نکالے، تمہیں فرعون کا ڈر تھا، اللہ نے سمندروں کو پار کر کے تمہیں نکالا، اور آج تم کہہ رہے ہو کہ جاؤ تمہارا رب جائے جا کے لڑے، اور جب کلیئر ہو جائے تو ہمیں بتا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند ساتھیوں کو لے کر 313 ساتھی، نہ کے لیے تلوار ہے، نہ بچنے کے لیے ڈھال ہے، نہ سواری کے لیے سواری ہے، بدر پہنچے۔ جس قافلے پہ حملہ کرنا تھا وہ 35-40 لوگ تھے صرف، وہ ان کو پتہ چل گیا اس بیان کو، واپس ہو کر سمندری راستے سے نکل گیا۔ اب پیچھے سے ابو جہل نے کہا ہم آ رہے ہیں، اب جانا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، ایک ساتھی کہتا ہے ہم واپس جا کر تیاری کر کے ہیں مدینہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی کے لیے نہیں کہ اس کو چیلنج کیا جائے پھر وہ گھر چلا جائے۔ کیا کرنا چاہیے؟ مہاجر اٹھ کر اعلان کر رہے ہیں ہم جانیں لڑا دیں گے، ہم قربانیاں پیش کر دیں گے۔ آپ پھر پوچھ رہے ہیں ساتھیوں کیا کرنا چاہیے؟ پھر کوئی نہ کوئی مہاجر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا بات یہ تھی کہ مہاجر یہ سارے کے سارے گھر بار لٹا کر کے آئے تھے، مہاجر تقریباً سارے مارکے میں موجود تھے تقریباً، اور انصار تھے کیونکہ آپ نے سب کو جانے کا حکم بھی نہیں دیا تھا، اور پھر ان کی ذمہ داریاں، ان کے باغات، ان کی کھیتیاں، مصروفیتیں۔ پھر آپ فرما رہے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر وہ کہتے ہیں جی مہاجر بولتے ہیں، پھر انصاریوں نے سوچا شاید ہمیں بلوانا چاہتے ہیں۔ جب آپ نے ان سے مکہ میں بیعت عقبہ ثانیہ کی تھی، جب وہاں انہوں نے دعوت دی تھی مدینہ آنے کی، اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ مدینے میں رہتے ہوئے ہم آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، آپ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن آج مار کا مدینے سے باہر ہو رہا ہے، آپ کو تحفظ ہے، شاید یہ انصاری کہیں کہ ہم نے تو مدینے تک کا وعدہ کیا تھا، اس لیے آپ ان سے مشورہ کر لینا چاہ رہے ہیں۔ لیٹ سمجھ آئی کہ ہمیں وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام ہم کوئی بنی اسرائیلی نہیں جو آپ کہیں کہ آپ جاؤ اور جا کر کے آپ کا رب جا کر لڑے، جب علاقہ کلیئر ہو جائے گا تو ہم آ جائیں گے، ہم وہ نہیں، ہم اپنی جانیں بھی قربان کریں گے۔ اس وقت جتنی سمجھ تھی ہم نے مدینے کی سطح تک کا وعدہ کیا تھا، اب اللہ نے ہمیں وہ سمجھ دی ہے، ہم جہاں جہاں آپ کہیں گے وہاں وہاں آپ کے ساتھ لڑیں گے، مل کر لڑیں گے دشمن کے ساتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلکھلا گیا، لہلہا گیا، آپ خوش ہو گئے اور ان کو لے کر دشمن سے بھڑ گئے۔ نتیجہ آپ نے آسمان کو نے دیکھا کہ 70 پکڑ لیے، 70 قید کر لیے، 70 شہید قتل کر لیے۔ تو عزیز بھائیوں، بنی اسرائیل نے یہ کہا ہم نہیں جائیں گے، وہاں تو بڑے جاسر کے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ، ان کو سزا اس بات کی جہاد چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ اب 40 سال اس جنگل میں گھومتے رہیں گے، ان کو راستہ نہیں ملے گا، اور یہ کبھی بھی بیت المقدس میں 40 سال داخل نہیں ہو سکتے۔
40 سال جنگل میں جھک مارے، ادھر جا ادھر جا، راستہ نہیں ملتا تھا۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، ان سے پہلے حضرت ہارون بھی فوت ہو گئے۔ اب 40 سال گزرے تو حضرت یوشع بن نون یا ان کے کوئی اور قائد تھے، ان کی قیادت میں یہ پھر گئے اس طرف۔ حالانکہ اس وقت بنی اسرائیل 2 آدمیوں نے کہا تھا، قال رجلان من الذين انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون۔ اللہ وہ 2 کہنے لگے، آپ یہ نہ دیکھو کہ وہ کتنے جابر لوگ ہیں فلسطین کے، آپ بس دروازے تک پہنچو گے نا اللہ کی مدد آ جائے گی، تمہیں لڑنا بھی نہیں پڑا، لیکن کم از کم دروازے تک تو جاؤ۔ وہ وہاں تک بھی نہیں۔ 40 سال کے بعد جب بیت المقدس فتح ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، جب علاقے فتح ہوتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره۔ اب اللہ کی تسبیح بیان کرو اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر انعام کیا، اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر دیا، آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سب استغفار کرو، سب اللہ کی تسبیحات بیان کرو، کیونکہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ مکہ فتح کر دیا، ادھر سے تمہیں نکالا گیا تھا، آپ فاتحانہ طریقے سے واپس آ رہے ہو۔ فلسطین سے بھی بنی اسرائیل کو نکالا گیا تھا، آج یہ فاتحانہ واپس جا رہے تھے، اللہ نے ان کو بھی فرمایا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطہ، جھکتے ہوئے جاؤ، اکڑ کر مت جاؤ، جشن مناتے ہوئے مت جاؤ، جھکتے ہوئے جاؤ اور کہو اللہ مجھے معاف کرتا تم کے معنی استغفر اللہ کے معنی میں کیا کیا انہوں نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھکنے کی بجائے گھستے ہوئے گئے، زمین پر بیٹھ گئے اور جس طرح بچہ گھستا ہوا چلتا ہے اس طرح جھکنا نہیں، اکڑنا، گردن سیدھی رہے، ٹانگوں پہ گھستے ہوئے گئے اور حطتن کو کہنے لگے حطتن، اس کو بھی بدل دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی بات کی نافرمانی کی، جس رب نے انعام کیا اوپر سے نافرمانی، اللہ نے انعام کیا ادھر سے ناشکری، یہ طریقہ ہے بنی اسرائیل کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ان کے قصے بیان کر کے ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا حق شکر ہوتا ہے، اس کا حق ناشکری نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا یہ بہترین شکر ہے، اور اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کرو تو ضائع نہ کرو، ضائع کیے بغیر وہ آپ نے خود کمایا ہو یا کسی نے ہو، اللہ کی نعمتوں کو ضائع نہیں کرنا، نہ حق خرچ نہیں کرنا، اسراف نہیں کرنا، اپنی ذات کے لیے بھی، اور باقی آنکھ نے دی ہے اس سے اللہ کی بغاوت نہیں کرنی، غلط چیز نہیں دیکھنی، کان دیا اس کے ساتھ غلط چیزیں نہیں سننی، آنکھ دی ہے کہ اس کو غلط جگہ پر نہیں ٹکانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے، شکر کرو گے اللہ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تمہیں اور دیں گے۔ آج کل ہمارے بچے والدین کا حق بھی، بیوی کا حق، بچوں کا حق بھی، رب کا حق بھی، رسول کا حق بھی، سارے کا حق موبائل فون کو دے، سارے لوگوں کی چھٹی، سارا وقت موبائل۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کان اور آنکھ اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بیماریاں، پریشانیاں، اس کی وائبریشن، اس کی کے اندر سے جو شعائیں نکلتی ہیں وہ نقصان دے رہی ہیں، دماغ کو بھی، آنکھوں کو بھی، جسم کو بھی، ایسی ایسی بیماریاں آ رہی ہیں جو کبھی کسی نے سنی نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، آخرت میں۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، ہم نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے،
ان شکرتم و آمنتم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو پھر ایمان لاؤ تو میں نے تمہیں عذاب دے کر کیا کروں۔ صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی واحد وجہ اللہ کی ناشکری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج رات میں نے جہنم میں جان کر دیکھا تو اس میں عورتیں زیادہ تھیں، میں نے پوچھا وجہ، کہنے لگے تکفرن العشیر، اس لیے کہ یہ شوہروں کی ناشکری کرتی۔ پھر وضاحت فرمایا ساری عمر اس کی نخرے پورے کرتے رہو اور کبھی ناغہ ہو جائے تو کہتی ہے میں نے تیرے گھر میں خیر دیکھی۔ مرد بھی کی عورتوں جیسے وہ بھی ناشکریاں کرتے ہیں بہت زیادہ۔ تو بنی اسرائیل ان عادات میں سب سے بڑا فیکٹر ناشکری کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں اور ان کی طرف سے شکریہ ہی ناشکریاں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بیان کر کے ہمیں سمجھاتے ہیں باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا کرو، شکر ادا کرو کہ اللہ کی سزا سے دنیا میں بھی بچ سکو، آخرت میں بھی اللہ آپ کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ جو میں نے عرض کیا ہے سمجھنے اور عمل کرنے